اردو غزل ناصر کاظمی۔ شعر: دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ دل میں ایک لہر یعنی امنگ، جوش، شوق بیدار ہونا۔ کوئی تازہ ہوا یعنی نئی کوئی جدید چیز۔ تشریح: ناصر کاظمی یاد اور تنہائی کے شاعر ہیں۔ ان کی شاعری میں یہ موضوع کثرت سے ملتے ہیں۔ ناصر کاظمی کی غزل میں بہت ہی دھیما پن ہے۔ شاعر کافی عرصے سے غمگین ہے اور دل کے آنگن میں گھٹن محسوس کر رہے ہیں، لیکن اس اداس لمحے میں ایک خوشگوار تبدیلی کا موڑ آتا ہے اور وہ دل کو خوشی کی لہر سے جگا دیتا ہے۔ جس طرح باہر کی دنیا انسان کو اچھی لگتی ہے اگر اس کے دل کا موسم خوشگوار اچھا ہوتا ہے، انسان کا دل بھی خوش ہوتا ہے، انسان مطمئن ہوتا ہے۔ انسان کا دل خوش ہو تو اسے اپنے ارد گرد بھی بہار کا موسم محسوس ہوتا ہے۔ اگر اس کا دل ہی اداس ہو تو اس کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ شاعر کے دل میں بھی خوشی کی لہر اٹھی ہے، جس طرح ہوا کا کوئی تازہ جھونکا آتا ہے۔ جس طرح تازہ ہوا زندگی کو سرسبز بناتی ہے، اسی طرح میرے دل میں بھی امید لگا دی گئی ہے۔ اس تازہ ہوا کے جھونکے نے دل سے مایوسی کو ختم کر کے ہلچل مچا دی ہے۔ شاعر اپنی زندگی سے تنگ آ چکا تھا، اس لیے وہ اس تبدیلی سے خوش ہوا ہے۔ شعر نمبر 2: شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی۔ شور برپا ہونا یعنی واویلا ہونا، خانہ دل یعنی دل کا گھر۔ تشریح: ناصر کاظمی کیونکہ یاد اور تنہائی کے شاعر ہیں اور اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں انسان کی تمام خواہشات جو ہیں وہ پوری ہو جائیں ایسا مشکل ہے۔ ہاں کچھ تو پوری ہو جاتی ہیں، لیکن انسان کی آرزوئیں اور خواہشیں ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ ان میں سے کچھ پوری ہوتی ہیں، کچھ نہیں پوری ہوتی۔ انسان اپنے دل میں خواہشوں کے مکان تعمیر کرتا رہتا ہے، اور جب وہ خواہشات کا مکان گر جاتا ہے تو انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمیشہ سے میرے دل کی یہ حالت نہیں تھی، ابھی یہ حالت ہوئی ہے، جس نے میرے ماحول کو بھی اور مجھے بھی بہت متاثر کیا ہے۔ میری طرف دیوار گری کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا پیارا اس دنیا سے چل بسا ہے کہ جس کے سائے نے اسے سرد اور گرم سے بچایا ہوا ہو، کیونکہ کوئی ایک عزیز، کوئی اپنا، کوئی رشتہ دار، کوئی ایسا قریبی اگر دنیا سے چلا جائے تو انسان کو بہت ہی بے محرومی کا احساس ہوتا ہے۔ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ چھاؤں سے محروم ہو گیا ہے۔ تو شاعر کا بھی کچھ یوں ہی حال ہے۔ دل کے گھر میں ایسا کوئی شور مچا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کوئی دیوار کہیں گری ہے، کچھ ہوا ہے کہیں۔ شعر نمبر 3: بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جی یعنی دل، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ شاعر کو ایک نامعلوم سی بے چینی پریشان کیے ہوئے ہے۔ شاعر کا اسی وجہ سے کہیں دل ہی نہیں لگ رہا، وہ بہت ہی بے چین ہے۔ شاعر کو یہ بھی احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بہت ہی خوبصورت بنائی ہے اور اس میں کروڑوں انسان اچھی بھلی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ دنیا ہر چیز سے بھری پڑی ہے، چرند پرند، حیوانات، نباتات، نعمتوں سے، سب چیزوں سے بھری پڑی ہے، لیکن شاید شاعر اپنے محبوب سے دور ہے، اسی وجہ سے اس پر اداسی چھائی ہوئی ہے۔ وہ اس بھری دنیا میں بھی اپنے آپ کو تنہا اکیلا محسوس کر رہا ہے، اس کا کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس چیز کی کمی ہے اس کی زندگی میں۔ شعر نمبر 4: تو شریک سخن نہیں ہے تو کیا، ہم سخن تیری خاموشی سے ہے ابھی۔ شریک سخن یعنی ہم کلام، شریک گفتگو، خاموشی یعنی خاموشی۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ اے محبوب، اگرچہ تو مجھ سے بات نہیں کر رہا، لیکن تیری خاموشی پھر بھی مجھ سے کلام کر رہی ہے، مجھ سے گفتگو کر رہی ہے، مجھ سے باتیں کر رہی ہے۔ یعنی شاعر کہہ رہا ہے کہ عاشق کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ اس کا محبوب اس سے باتیں کرے۔ محبوب تو بہت ہی سخت دل ہوتا ہے،
اسی لیے خواہش اور حسرت کا روپ دھار لیتی ہے۔ بعض اوقات عاشق محبوب کی چپ اور خاموشی سے بھی راہ نکال لیتا ہے، یعنی جب محبوب چپ ہوتا ہے اور اس سے عاشق سے بولنا چھوڑ دیتا ہے تب بھی عاشق کوئی نہ کوئی راہ ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ بعض دفعہ تو محبوب کی آنکھیں عاشق سے ہم کلام کرتی ہیں۔ شاعر محبوب کی خاموشی پر بھی اطمینان کا اظہار کر رہا ہے کہ اے محبوب، تیرا مجھ سے ہم کلام نہ ہونا میرے لیے تشویش کی وجہ نہیں ہے۔ محبت میں خاموشی کی زبان بن جاتی ہے، اس لیے اے محبوب، تو بے شک مجھ سے باتیں نہیں کر رہا، مجھ سے گفتگو نہیں کر رہا، لیکن تیری خاموشی مجھے دل کا سارا حال سنا رہی ہے۔ شعر نمبر 5۔ یاد کے بے نشاں جزیروں سے، یاد کے بے نشاں جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی۔ بے نشاں یعنی جس کا کوئی نشان نہ ہو، جس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو۔ جزیروں سے یعنی وہ خطہ جس کے چاروں طرف پانی ہو۔ مفہوم: اے محبوب، مجھے یادوں کے بے نشاں جزیروں سے ابھی تک تیری آواز آ رہی ہے، یعنی جہاں پر تیرا بھی نشان بھی باقی نہیں رہا وہاں سے بھی آواز آ رہی ہے۔ تشریح: ناصر کاظمی دراصل یاد اور ہجرت کے حوالے سے بہت مشہور ہیں۔ تقسیم پاک و ہند نے لاکھوں لوگوں کو اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، ان میں سے ناصر بھی ایک تھے۔ ناصر کو بھی اپنے وطن کی یاد ستاتی ہے۔ وہ لوگ جو وطن میں ساتھی تھے اسے بہت یاد آتے ہیں۔ اب ناصر کو ان کی یادیں رہ رہ کر ستاتی ہیں۔ ناصر کو جب کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جو اس کے وطن سے تعلق رکھتی تھی تو اپنے شہر کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ یادیں جہاں انسان کو احساس محرومی میں مبتلا کر دیتی ہیں وہیں انسان کو ماضی میں لے جا کر سکون بھی دیتی ہیں۔ ناصر بھی کہتے ہیں کہ اے محبوب، تیری یادیں مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، تیری یادوں کے نشان میرے دل پر ہیں، یعنی گڑ چکے ہیں۔ یعنی ناصر رہ رہ کر اپنے پیاروں اور بچھڑے یاروں کو یاد کرتا ہے۔ اگرچہ یاد کے جزیرے بھی ڈوبتے جا رہے ہیں لیکن محبوب کی آواز اسے صاف صاف سنائی دے رہی ہے۔ محبوب کی یادیں اس کے ذہن پر نقش ہیں، وقت گزرنے کے باوجود وہ ختم نہیں ہوئیں اور شاعر محبوب کو بھلا نہیں سکا۔ کی آواز اب تک اس کو آ رہی ہے۔ شعر نمبر 6۔ شہر کی بے چراغ گلیوں میں، شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی۔ بے چراغ یعنی بے نور، جہاں پر روشنی نہیں ہے گلیوں میں، ڈھونڈتی ہے یعنی تلاش کرتی ہے۔ تشریح: شاعر کہہ رہا ہے کہ ہر طرف ویرانی اور اداسی چھائی ہوئی ہے۔ محبوب، تیری جدائی نے سارے ہنستے بستے شہر کو ویران کر کے رکھ دیا ہے۔ شاعر کو یہ سارا ماحول سوگوار نظر آ رہا ہے۔ شاعر اپنے محبوب کو بھلا نہیں پا رہا، اس لیے وہ اسے یاد کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اے محبوب، شہر کی گلیاں ویران ہو چکی ہیں، ان میں کوئی روشنی باقی نہیں رہی، لیکن میں اب بھی تیری تلاش میں بھٹک رہا ہوں، دنیا کی اس بھیڑ میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ اے محبوب، شہر کی ویران گلیاں وہ رونقیں تجھے ڈھونڈتی ہیں۔ نمبر 7۔ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ تشریح: شاعر اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہے اور اپنے آپ سے کلام کرتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے ناصر، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ زندگی کی پریشانی ہمیشہ نہیں رہتی، ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ غم ہمیشہ نہیں رہیں گے، حالات جلدی بہتر ہو جائیں گے۔ یعنی شاعر اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہ ہو۔ زندگی کا تو یہ دستور ہے، اگر کسی وقت دکھ ہے تو اس کے بعد سکھ بھی انسان کو ضرور ملتا ہے۔ گویا شاعر خوشی کی امید میں غم کا موسم بھی خوشگوار گزارنا چاہتا ہے، تو وہ اپنے آپ سے کہتا ہے کہ دیکھو، گھبراؤ نہیں بلکہ ثابت قدم رہو۔ نمبر 2۔ شعر نمبر 1۔ اے ہم سخن، وفا کا تقاضا ہے اب یہی۔ اے ہم سخن یعنی ہم کلام،
یعنی شاعر کہتا ہے اے میرے دوست اب وفا کا تقاضا یہی ہے، میں اپنے ہاتھ کاٹ لوں تو اپنے ہونٹ سی لے، ہونٹ سی لے یعنی چپ رہ۔ تشریح: ناصر کاظمی یاد اور تنہائی کے شاعر ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد جب لوگ بہت زیادہ تعداد میں ہندوستان سے پاکستان ہجرت کر کے آئے تو ایک مخصوص طبقہ نے حکمان بالا سے مل کر بڑی جائیدادیں خرید لیں اور جو حقدار تھے وہ محروم رہے۔ ان زیادتیوں کا نشانہ بننے والے ناصر کاظمی بھی تھے۔ جہاں سچ بولنے والے کی زبان کاٹ دی جائے، احتجاج کرنے والوں کو زمین کے سینے میں گاڑ دیا جائے، وہاں وقت کے تقاضوں کو سمجھ کر ہی قدم اٹھانا سمجھداری ہے۔ شاعر کو اپنے ملک سے بہت ہی محبت تھی، لیکن حالات کو دیکھ کر شاعر کہتے ہیں کہ اے دوست، وقت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے قلمی جہاد اور کوششوں کو بند کر دوں اور تم مجھ سے شکایت سے باز رہو۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ جس سے انقلاب پیدا کر سکیں۔ شاعر اصل میں قوم کا درد رکھنے والے رہنماؤں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کو رسوائیوں اور پستیوں سے نکالیں، لیکن شاعر ناصر کے نزدیک فی الحال ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے سوائے کہ ہم مناسب وقت کا انتظار کریں۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں میرے دوست اب وقت کا تقاضا یہی ہے کہ میں حق بات کو نہ لکھوں اور تو بھی اپنے ہونٹ سی لے۔ شعر نمبر 2: کن بے دلوں میں پھینک دیا حادثات نے۔ بے دل یعنی افسردہ دل، حادثات ثانی واقعہ، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ زمانے کے حادثات نے مجھے کن مردہ دلوں میں پھینک دیا ہے۔ آنکھوں میں جن کی نور نہ باتوں میں تازگی، نور یعنی روشنی، آنکھوں میں بینائی۔ تشریح: ناصر کاظمی اپنی قسمت پر رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے کن مکار اور خود غرض لوگوں میں پھینک دیا ہے جن کے پاس دل نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، جو لوگ جذبات اور احساسات سے عاری معلوم ہوتے ہیں ان کی آنکھیں حق اور سچ دیکھنے سے بالکل ہی قاصر ہوتی ہیں، گویا وہ زندہ تو ہیں لیکن مردوں سے بھی بدتر ہیں۔ شاعر اس پوری دنیا میں موجود ہے لیکن پھر بھی تنہائی کا شکار ہیں، کیونکہ ان کے ارد گرد لوگ نہیں بلکہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں جو بے دل ہیں اور ان کی آنکھوں میں نور نہیں ہے۔ یعنی شاعر کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ معلوم نہیں کہاں چلے گئے ہیں جن کی محفل میں دل باغ باغ ہو جاتا تھا اور جو زندگی سے محبت سکھاتے تھے، اب تو ایسے لوگ ہیں ہی نہیں، ایسے لوگ ہیں جن سے مل کر مایوسی اور اداسی چھا جاتی ہے۔ شعر نمبر 3: بول اے میرے دیار کی سوئی ہوئی زمین۔ دیار یعنی گھر، سوئی ہوئی زمین یعنی شہر، میں جن کو ڈھونڈتا ہوں کہاں ہیں وہ آدمی۔ یعنی شاعر کہہ رہا ہے کہ اے میرے وطن کی سوئی ہوئی زمین، وہ لوگ کہاں ہیں جن کو میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ ناصر بہت ہی احساس تنہائی کے شکار ہیں۔ اصل میں قیام پاکستان کے بعد اس وطن کی باغ دوڑ جنہوں نے سنبھالی تھی ان میں سے اکثر لوگ نااہل تھے۔ وہ عظیم لوگ جن کی چھاؤں میں ناصر نے آزادی کا سفر طے کیا تھا، وہ ایک ایک کر کے چل بسے اور کوئی ایسا مخلص ہمدرد رہبر نہ مل سکا جو قوم کو صحیح راستہ دکھا سکتا۔ شاعر اپنے وطن کی مٹی سے رو رو کر فریاد کر رہا ہے کہ اے میرے پیارے وطن کی مٹی، وہ لوگ جن کو میں ڈھونڈ رہا ہوں وہ کہاں ہیں؟ شاید وہ زمین کے سینے میں ہی دفن ہو گئے ہیں۔ یعنی وہ لوگ، بتاؤ وہ لوگ کہاں ہیں جو دوسروں کا بوجھ اٹھاتے تھے، جو دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے تھے اور جو دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرتے تھے اور جو عزتوں کے رکھوالے تھے، جو امانت دار تھے، قوم کی امانت سنبھال کر رکھتے تھے، وہ سب کہاں ہیں؟ میں انہیں کب سے تلاش کر رہا ہوں، وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ شعر نمبر 4: میٹھے تھے جن کے پھل وہ شجر کٹ کٹا گئے۔ شجر یعنی درخت، یعنی جن درختوں کے پھل میٹھے تھے وہ تو کٹ گئے۔ ٹھنڈی تھی جس کی چھاؤں وہ دیوار گر گئی، اور جس کی دیوار کی چھاؤں ٹھنڈی تھی وہ بھی گر گئی۔ تشریح: پاکستان کی آزادی کا اعلان ہوا تو لوگوں کو بڑی خوشی تھی۔ اس وقت جو رہنما تھے وہ لوگ شجر کی طرح تھے، ایک درخت کی طرح تھے
جو زمانے کی کڑی دھوپ خود سہ کر دوسروں کو پناہ دیتے تھے، امان دیتے تھے، خود پتھر کھاتے تھے لیکن دوسروں کو تکلیف سے بچاتے تھے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ لوگ درخت کی طرح تھے، ان کی محنتوں کا صلہ ہم کھا رہے ہیں، اور وہ لوگ ہماری دیوار کی طرح تھے اور ٹھنڈی چھاؤں دیتے تھے۔ وہ دیوار بھی گر گئی ہے، درخت بھی کٹ گئے ہیں، یعنی ہر کسی کو اپنی ذات کی پڑی ہوئی ہے، دوسرے کے دکھ درد کوئی بھی نہیں جانتا، نہ ان کو نظر آتے ہیں۔ شعر نمبر 5۔ بازار بند راستے سنسان بے چراغ، سنسان یعنی ویران، بے چراغ یعنی تاریک، وہ رات ہے کہ گھر سے نکلتا نہیں کوئی۔ بازار بند راستے سنسان بے چراغ، وہ رات ہے کہ گھر سے نکلتا نہیں کوئی، یعنی شاعر کہہ رہا ہے کہ شہر کے سب بازار بند ہیں، راستے ویران ہیں، ہر طرف رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے کہ ایسے موسم میں گھر سے کوئی باہر نہیں نکلتا۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ ایسا دور ہے جہاں ظلم و ستم کی انتہا ہے، یہ ایسا دور ہے جس میں نشانہ بازی کے لیے جاگیردار غریب کسانوں کے بچوں پر مشق کرتے ہیں، یعنی جہاں غریب کی عزت کو آنکھوں کے سامنے پامال کیا جاتا ہے۔ یہ ایسا دور ہے کہ ماں کے سامنے اس کی بیٹی کی عزت کو تار تار کر دیا جاتا ہے۔ مظلوم پکارتے ہیں، لیکن معاشرہ اتنا بے حس ہے کہ اپنے گھروں کی کھڑکیاں بند کر لیتا ہے جیسے اس نے کچھ دیکھا ہی نہ ہو۔ ایسے درد میں لوگ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے، کیونکہ اس دور میں انسان کم اور خدا زیادہ لوگ نظر آتے ہیں جو اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں۔ جاگیردار لوگ اپنے آپ کو خدا، سیاستدان، یہ سب کچھ سمجھتے ہیں۔ یہاں پر بازار بند اور گلیاں سنسان ہیں، رات اتنی تاریک اور گہری ہو گئی ہے کہ کوئی گھر سے نکلنے کا خطرہ مول لینا ہی نہیں چاہتا۔ اس اندھیرے میں انسان خود سے وحشت کھاتا ہے، یعنی شاعر کے دل کی اداسی نے اس کی ویرانی میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ شعر نمبر 6۔ ناصر بہت سی خواہشیں دل میں ہیں بے قرار، بے قرار یعنی بے چین، لیکن کہاں سے لاؤں وہ بے فکر زندگی، بے فکر یعنی کسی پریشانی کے بغیر۔ شاعر اس میں کہہ رہا ہے، اے ناصر میرے دل میں اب بھی بہت سی خواہشیں بے قرار ہیں، بے چین ہیں، جو تکمیل چاہتی ہیں، جو پوری ہونا چاہتی ہیں، لیکن میں اپنی زندگی میں بے فکری کا زمانہ کہاں سے لاؤں؟